یہ بھی ایک پروسیس ہے جس میں عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں. اور اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے یہ اس لیے ہے یا اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ یہ دو چیزیں کن لوگوں کو اپیل کریں گی یا کن لوگوں کے اندر یہ اوصاف پیدا ہونے چاہیے کہ جو لوگ اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں, اپنے رب کو سمجھ چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس کے بعد؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ چلتے ہیں, اور جب بے علم لوگ ان سے بات کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں سلام, یعنی سلام کر کے اچھی طریقے کے ساتھ ان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر ایک چیز سمجھنی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عباد الرحمان, اور رحمان کے بندے یا رحمان کے عباد. عباد کا واحد ہوتا ہے ہاتھ. دیکھیں رحمان اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی یہاں پہ, اور رحمان اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس میں ایکسٹریم رحمت پائی جاتی ہے اور اس رحمت کو زوال نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی اس ایکسٹریم رحمت, جو ایک ایکسٹریم ہو سکتی ہے رحمت کی, وہ وہاں پر ہے, اور اس رحمت میں کبھی بھی کمی نہیں آتی. یہ ہے رحمان, یہ ہے وہ ہمارا رب. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عباد الرحمان, یعنی اس رحمان کا کون ہے؟ اس رحمان کا بندہ. اب یہاں پر ایک چیز ہمارے لیے سمجھنی بہت ضروری ہے, بندگی کیا ہوتی ہے. اگر آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں, مجھے اس کا جواب نہیں چاہیے, اگر آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ آپ کا اور آپ کے رب کا کیا تعلق ہے, تو آپ کہیں گے میں اس کا بندہ, میں اس کی عبادت کرتا ہوں, اور اس کے علاوہ کی بات کسی کے ذہن میں ہو تو وہ کہہ دے. آتی ہے کوئی اپنے اور اپنے رب کے تعلق کے معاملے؟ غلام ہوں, نافرمانی. یہ تمام چیزیں سمجھنے کے لیے ایک مثال سے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا. ہم سب لوگ یہاں پر نوکری کرنے آئے. نوکری کرنے کا مطلب ہے کہ ہم سب لوگ یہاں پر کسی نہ کسی کے نوکر ہیں, ود آل دا ریسپیکٹ, جسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ. یہ بہت وہ نہیں ہے, یعنی کہ ریسپیکٹ فل ورڈ نہیں ہے, لیکن سمجھانے کے لیے نہیں, حقیقت یہی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور اس نوکری کا ایک کانٹریکٹ ہے. اگر میں ڈرائیور ہوں تو میں ڈرائیور کی جاب کروں گا, میں انجینئر ہوں تو میں انجینئر کی جاب کروں گا, میں سپروائزر ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ کا تو میں سپروائزنگ کروں گا, اگر میں کلینر ہوں تو میں کلینر کی جاب کروں گا. اس کانٹریکٹ سے باہر اگر میرا امپلائر مجھے کوئی کام کرنے کو کہتا ہے تو آئی ہیو دا رائٹ ٹو سے نو. اور قانونی طور پر یہ میرا حق ہے. عدالت یہ جو ہمارا قانون کا نظام ہے اس کو غلط نہیں کرتا. اس کے برعکس ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے عبودیت کا, غلامی کا. جو غلام ہوتا ہے وہ نہ ٹائم کا پابند ہوتا ہے اور نہ حکم کا, یعنی کہ نافرمانی کا پابند وہ نہیں ہوتا. ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نوکری نہیں کر رہے, بلکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبودیت کرتے ہیں, ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کرتے ہیں. اور غلامی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کھڑے ہو جاؤ تو وداؤٹ اینی کوشچن کھڑے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کہے بیٹھ جاؤ تو وداؤٹ اینی کوشچن بیٹھ جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے فجر پڑھنی ہے تو فجر پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ پر 5 نمازیں فرض ہیں تو فرض 5 ہی نمازیں ہیں. جب ہم اس غلامی کا کانسیپٹ سمجھیں گے تو اب ہمارے نزدیک یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی غلامی میں ہیں, تو مطلب کل کے کل داخل ہوں گے. کچھ بھی ہاف نہیں ہو سکتا کہ یہ مجھے پسند ہے یہ میں کر لیتا ہوں, یہ مجھے نہیں پسند تو یہ میں نہیں کرتا, یا یہ کرنا مشکل ہے تو میں اس کی جگہ یہ کر لیتا ہوں. ایسے ہی ہے نا, سلیکٹیو نہیں ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی غلامی میں داخل ہو گئے تو اس کو ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ جیسے فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ دین کے اندر. تو یہ غلامی پورے کے پورے داخل ہونے والے کی ہے. اور میں یہاں پر کہہ دوں کہ یہاں پر ایک چیز امپلائیڈ ہے کہ ایمان اس شخص کے اندر ہے, میں اس لیے ایمان کو ٹچ نہیں کرتا ہوں, تو یہ اس کے اندر داخل ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ اس غلام سے آگے آنے والی جو چیزیں وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے. دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا سب سے پہلے ذکر کیا, نماز نہیں ہے, روزہ نہیں, زکوٰۃ نہیں, حج نہیں,
توحید آلریڈی امپلائڈ ہے اس لیے اس کا میں نام نہیں لیتا. یعنی کہ جو اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس کا آپ کی فزیکل عبادت سے کچھ لینا دینا نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی چیز ذکر کی وہ ہے عاجزی, انکساری. انسان کے اندر کوئی تکبر نہ پیدا ہو, اس غلام کے اندر کوئی تکبر نہ پیدا ہو. اگر ان ساری باتوں کو میں ایک جملے میں بیان کروں تو جو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ ہے اپنی میں مارو. سب سے بڑی چیز. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اگر میں اس کرسی پر یا آپ اس صوفے پر بیٹھے ہیں تو ہمارے اندر یہ تکبر نہیں آنا چاہیے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور وہ وہاں بیٹھا ہوں. جو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ایک مومن سے, ایک مسلمان سے, ایک اللہ کے ماننے والے سے, ایک اسلام کے ریپریزنٹیٹیو سے ایکوائرڈ ہے, جو ریکوائرڈ ہے, جو چاہیے ہے کہ اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو جائے. اس کے چلنے میں, اس کے بیٹھنے میں, اس کے سننے میں, اس کے بات کرنے میں, اس کی ڈیلنگز میں. اور دیکھیں عاجزی اور انکساری آپ کی پرسنل نہیں ہوتی. آپ اپنے بیوی بچوں کے سامنے عاجزی انکساری نہیں ظاہر کرتے. ہونی چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن میرا یہ مطلب کہ وہاں پہ آپ کو بالکل ایک فرینک ماحول ہوتا ہے. آپ کے والدین ہو گئے, آپ کے بھائی ہو گئے, آپ کے بیگم, آپ کے بچے, یہ وہ جگہ جہاں پر آپ لوگ ایک دوسرے کو بہت کلوز جانتے ہیں. یہاں پہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دے سکتے. یہ عاجزی اور انکساری ان کے ساتھ ہے جن کو آپ نہیں جانتے. اب میں یہاں پہ شاید 2 بندوں کو جانتا ہوں, اب ان سے میرا اختلاف رائے ہونا بالکل مختلف ہے آپ میں سے کسی کے ساتھ اختلاف رائے ہو جانا. کہ ہم لوگ تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کی کوئی سخت بات ہو تو میں آگے سے سخت کہہ دوں, نہ وہ مائنڈ کرے نہ میں مائنڈ کروں. لیکن اگر میں کوئی سخت بات کرتا ہوں یا آپ کوئی سخت بات کرتے ہیں, وہاں پر جو رویہ نکلے گا, وہاں پر جو آپ کا رسپانس نکلے گا, وہ عزت انکساری اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ایکسٹریم ایگزامپل بیان کی ہے, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, اور جب کوئی جاہل ان سے خطاب کرتا ہے. یہاں پہ جہالت سے مراد ہے اس معنی میں کہ جس چیز کا انسان کو علم نہیں ہے. اب یہاں پہ بیٹھ کے آپ میں سے کوئی انجینئر ہوگا, میں انجینئر نہیں ہوں. اب سوچو اگر میں اس شخص کو انجینئرنگ سکھانا شروع کر دوں تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ تو کہا کہ میں ساری عمر اپنی انجینئرنگ لگا کے یہ نوکری کر رہا ہوں اور یہ مجھے انجینئرنگ سکھا رہا ہے. اب بلا وجہ کی فضول بحث نہیں کی جائے گی, اپنی سپیریورٹی دکھانے کی کوشش نہیں کی جائے. دیکھیں اللہ یہ کہ دین کا معاملہ ہے نا, وہ ایک علیحدہ پرابلم ہے. اور اگر دین کے معاملے پہ بھی کوئی شخص اتنا جاہل ہو گیا کہ وہ بدتمیزی پر اور تو تڑاک پر اور گالیوں پر اتر آئے تو چھوڑ دیں, وہ آپ کا معاملہ نہیں ہے. اللہ نے قبر میں آپ سے نہیں پوچھنا کہ تم نے کیوں نہیں منوایا اسے, اور نہیں ہوتا تو نہیں. اب یہاں پر اپنے آپ پر جبر کر کے جب آپ خاموش ہو جائیں گے تو آپ بیسیکلی اس شخص کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ یار تم ٹھیک ہو. مجھے تو یہ میسج آئے گا نا اگر میں آپ سے بحث کرتا ہوں اور آپ چپ ہو جاتے, میں نے دیکھا میں جیت. اور آپ کے لیے یہ جانتے ہوئے کہ آپ کے لیے یہ جانتے ہوئے کہ یہ بندہ جاہلوں والی بات کر رہا ہے اور آپ پھر بھی اس کا کچھ نہیں بولتے, بہت بڑی چیز ہے. آسان نہیں ہوتا یہ. تو یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے ظاہر ایک آپ کی عجز اور انکساری ظاہریت میں ہے, آپ کے چلنے اٹھنے بیٹھنے, اور دوسری عجز اور انکساری آپ کی شو ہونی چاہیے آپ کی جو لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہے اس کے اندر. کہ آپ کو اگر کوئی جاہل شخص بھی آپ کے ساتھ گندی ڈیلنگ کرتا ہے تو آپ اس کو رپلائی میں ویسی ڈیلنگ نہ کریں. اس کی اجازت ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ہمارا دین اس کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کرنے کی اجازت دیتا ہے. لیکن بہترین وصف کیا ہے؟ معاف کر دیا. یہ بہترین وصف ہے, اور اسی چیز کی ریکوائرمنٹ ہے دین میں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی جہالت کی بات کرے تو آپ نہ صرف یہ کہ علیحدہ ہو جائیں بلکہ سلام کا بھی حکم ہے, نہیں بہترین انداز کے ساتھ اس پہ سلامتی بھیجتے ہوئے علیحدہ ہو جائیں. اس کے بعد دوسرا کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں. اب یہاں پر بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ فرض نمازوں کے بارے میں نہیں ہے. دیکھیے فرض نمازیں تو انسان نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے, لیکن جب انسان فرض نماز پڑھتا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو 5 نمازیں فرض ہیں ہم لوگوں نے وہ مسجد میں جا کے بعد نماز ادا کرنی ہے, اللہ یہ کہ کوئی وجہ ہو, اب سفر میں جو بھی ہے. اس کے علاوہ ایک وصف کیا ہے اس شخص کے اندر؟ اس کے علاوہ اس شخص کے اندر ایک یہ وصف ہے کہ وہ اپنی آرام کو, اپنی نیندوں کو, جو اللہ تعالیٰ نے اس کو آسائشیں دی ہیں ان سب کو ایک سائڈ پہ رکھے, رات کو اکیلے جب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا, جب
سوائے اس کا اور اس کے رب کا جو تعلق ہے، اور کوئی تعلق اسے نہیں روک رہا، اس وقت وہ کھڑا ہوتا ہے اپنے رب کے سامنے. کتنی بڑی انکساری اور کتنا بڑا عجز ہے یہ انسان. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو فرض نہیں ہے، سنت نہیں، ریکوائرڈ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ پیورلی، جو آپ کی اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے، جو آپ اللہ تعالیٰ کی جو آپ پر رحمتیں ہیں، آپ صرف اور صرف اس کی وجہ سے اپنی ان نیندوں کو خراب کر کے راتوں کو اکیلے اٹھ کر، جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، خالصتاً آپ کی وہ عبادت اللہ کے لیے ہے، آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ وصف بھی اللہ تعالیٰ نے جو عباد الرحمان ہیں ان کے لیے بیان کیا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو تب بھی یہ کام کرنے کے بعد تب بھی ان کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا، یا ان کے اندر یہ بات پیدا نہیں ہوتی کہ میں تو جنتی ہو گیا، میں تو راتوں کو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تو لوگوں کو اچھی ڈیلنگ بھی کرتا ہوں، میں تو 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میرے پاس تو ایمان کی دولت بھی ہے، تو چلو جی میرا تو ویزا پکا ہے جنت کا. نا، آپ دیکھیں کہ یہ سب کرنے کے بعد وہ کہتا کیا ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اے ہمارے رب دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھ، ہم سے پرے رکھ. ان عذابها کان غراما، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. انها ساءت مستقرا ومقاما، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے. اب یہاں پر 1 منٹ کے لیے جو ہماری سوچ ہونی چاہیے، بہت ضروری. اگر کبھی بڑی وہ ہے کڑوی بات ہے، لیکن بہرحال کڑوی ہو یا میٹھی ہو، بیان کرنی ہے تو کرنی. اگر ہم ابھی اس وقت اپنا جائزہ لینا، ابھی اس وقت اپنا جائزہ لیں، ہمیں سے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہم جنت میں جائیں گے ابھی. بلکہ اگر کوئی یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کرے تو ہم سوچے چلیں گے ہم نے ایسا کیا گیا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. نمازیں بھی پڑھتا ہوں، نوکری بھی کر رہا ہوں، امی ابو بھی خوش ہیں، بیگم بچے، کیوں جاؤں گا میں جنت میں؟ اس کے برعکس جو عباد الرحمان ہے اسے کیا پرابلم ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں یہ سب کر رہا ہوں، اسے قبول کر لے، میں صرف تیری رضا کے لیے سب کر رہا ہوں، صرف اسی لیے کر رہا ہوں کہ میں اس صف میں آ جاؤں. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، کہ وہ اس صف میں آ جاؤں، اس رب کے، جو رب ہے کہ جس نے یہ سارا آسمان زمین چاند تارے بنائے ہیں، دن کا آنا جانا بنایا. یہ تعلق، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید، یہ رحمت پیدا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا. لیکن بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، اپنی ماں کے رحم میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 3 چیزیں اس کے لیے لکھ دیتا ہے: عمر، رزق، بدبختیاں. اس کی تقدیر کے بارے میں رزق انسان کو ملنا ہی ملنا ہے، جو اس کے نصیب میں لکھا ہے. آپ چاہے 50 گھنٹے کام کریں، آپ چاہے 5 گھنٹے کام کریں، عمر انسان کی اتنی ہے، وہ چاہے بیمار ہو کے گزارے چاہے صحت مند گزارے، عمر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی. جو تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ ویسی ہی ویسی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کی زندگی میں یا زندگی کے بارے میں یہ نہیں لکھا کہ اسے ہدایت بھی اتنی حاصل ہونی ہے. ہدایت اتنی جتنی آپ لے لیں، جتنی کے لیے آپ کوشش کریں گی اتنی ہی ہدایت ملے گی. اس لیے جو جنت کا کانسیپٹ ہے وہ کیسا ہے؟ جنت کا کانسیپٹ جو ہے وہ پیرامڈ کی طرح، سب سے نیچے مقام کے حساب سے، مقام کے حساب سے جنت جو ہے وہ پیرامڈ کی طرح، نیچے بہت سارے، پھر جن کا مقام ہے وہ کم، اس سے جو ہے اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم. اور جنت کا سب سے اونچا مقام کون سا ہے؟ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا جائے گا، مقام محمود. مقام محمود وہ مقام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ مقام محمود. اور ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بھی بلند کرتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب وہ دعا کرتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے لیے یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے کہ یہ سارے اوصاف پیدا ہونے کے بعد بھی ہمارے اندر کوئی اس قسم کا جذبہ، اس قسم کا کوئی فیلنگز نہ پیدا ہوں کہ ہم لوگ جنتیوں کی صف میں آ گئے ہیں اور بس اب کیونکہ میرے ابو بھی مسلمان تھے، میں بھی مسلمان ہوں، بچوں کو بھی مسلمان کر دیا ہے،
تو جنت کا ویزا پکا ہے. ایسا بالکل نہیں. یہاں پر ایک چیز اور میں بیان کرتا جاؤں کیونکہ عبادات کی بات ہے اور امپورٹنٹ ہے.